فرزند غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، ذکر غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ قریب آتے جائیں، قریب آ جائیں، آ جائیے، قریب آ جائیں۔ یاد رکھیں یہ ایسی محفل ہے اور اتنی بابرکت محفل ہے، یہ اس ولی کے محفل ہے، یہ غوث اعظم کی محفل ہے کہ جن کا قدم انسان کو ولی بناتا ہے۔ یہ اس ولی کی محفل ہے جن کا قدم جو ہے انسان کو، مرد کو ولی بناتا ہے۔ تو اے لوگوں، اپنی مرادیں لے کے آؤ، دل میں رکھو اور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور وہ مرادیں لو۔ یقیناً میں کہتا ہوں، یہ غوث اعظم کی اولاد کہتا ہے، آج تم اٹھو گے تمہاری مرادیں پوری ہوگی، کیونکہ غوث اعظم کا قدم ولایت عطا کرتا ہے۔ تو اگر ہم غوث اعظم کی محفل قدم ولایت عطا کرے اور اگر ہم محفل سجا لے تو ہماری مرادیں کیوں نہ پوری ہوں۔ قدم ولی بنائے، محفل کیا اللہ سبحانہ نہ پوری ہوں۔ تو اپنی مرادیں دل میں رکھو، انشاءاللہ محفل برخاست ہوگی، محفل سے اٹھو گے تو یقیناً آپ تمہاری ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحہ۔ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ قادری رہ قادری کر قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔ اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ اشرف نہنگ دریا، دریا بسی ندارت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ لی خمسۃ اطفی بہا حقا وبائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدی الجود والکرم، منبع العلم والحکم، صلاة وسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک اصحابک نبی اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق، وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله مثل الأعلى۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک اصحابک نبی اللہ۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ و ملائکتہ، یہ جو اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو ہم درود پڑھے کیسے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ پڑھو ایسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی میں بھی درود والا ہوں، میری آل بھی درود والی ہے، یہ بتا دیا۔ اور کچھ لوگ جو یہ کہتے ہیں تو صحابہ نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں انہوں نے آل محمد کی آل پر برکت اور درود بھیجا، وہاں ان کی آل بڑھ گئی ہے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، یاد رکھو آج ہم جن کی بارگاہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جن کے بارگاہ میں بیان کرنے والے ہیں، جن کا ذکر کرنے والے ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اہل بیت بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو درود و سلام ہم بیچتے ہیں نبی پر، اولاد نبی پر، تو کیا پہنچتا ہے؟ وہ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، تو ہم نے کہا سوال اچھا ہے، میں یہ سوال خود خدا سے کر لیتا ہوں۔ آپ ہم سے سوال کرتے ہو کیا درود و سلام پہنچتا ہے؟ تو میں نے کہا میں رب سے کر لیتا ہوں، کیونکہ وہی کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ارے رب بھیجے اور درود پہنچے نا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چل گیا ہے سنیوں کہ درود یا تو رب بھیجتا ہے یا رب کو ماننے والے بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ اور جب ہم نبی کی آل، یاد رکھو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھو ہم آل پر درود بھیجے یا نبی پر درود بھیجے تو اس میں نہ آل کا فائدہ نہ نبی کا فائدہ، اے لوگو تمہارا فائدہ۔ جو قرآن کہتا ہے، حبیب سے فرمایا تھا اے حبیب کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب کہہ دو میں نے جو تمہیں تبلیغیں دی، جو تبلیغ رسالت کے کام انجام دیے، تم سے کوئی اجر طلب نہیں کر رہا، بس صحیح اہل بیت سے، میرے قرابت داروں سے محبت کر لو۔ تم کیا مجھے دو گے؟ میرے دینے ہی سے تم بنے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا ابو بکر صدیق تو صدیق ہو گئے، عمر فاروق اعظم ہو تو فاروق اعظم ہو گئے، عثمان تم غنی ہو تو غنی ہو گئے، اور علی کا ہاتھ پکڑ کر غدیر غم کی وادی پر کہہ دے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مولا تو علی کو ہم سب کا مولا بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم سب کو مولا بنا دے۔ نبی کی شان یہ ہے، کیا نبی کو دے گو؟ نبی کا ظاہر تو اللہ کو لوگوں کو ولی بناتا ہے، صحابہ بناتا ہے، اس نے دیکھا صحابہ بن گیا، اور ان کی آل کی جس نے عزت کر لی۔ ارے اگر نعمان تھا، ایک امام تھا، تو سن لو 2 سال صحبت اہل بیت کی پا گیا تو امام اعظم بن گیا۔ خود ہی کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اے لوگو میں امام اعظم جو بنا پھر رہا ہوں، میرا مسلک تم نے بنا دیا ہے،
اور سارے مسلکوں میں میرا مسلک اعلیٰ ہے، میرا مسلک اعلیٰ ہے۔ آخر بنا کیسے مسلک؟ سن لو، لولا سنت اللہ لکن نعمان، میں تو امامی تھا، میں تو مولوی تھا، یہ تو امام جعفر الصادق، امام محمد الباقر کی صحبت، 2 سال کی صحبت کا اثر ہے کہ تم نے میرے مسلک کو، میرے چال چلن کو تم نے مسلک بنا دیا ہے۔ ادا تو اہل بیت کی ہے، مسلک تم نے میرا بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم مجھے امام اعظم کہتے ہو، میرے امام تو یہ اہل بیت کی ہے، جس نے محبت کر لی۔ ارے مولوی تھا تو مولا بن گیا تھا، امام ہے تو امام اعظم بن گئے، امام شافعی بن گئے، امام احمد بن حنبل بن گئے، امام مالک بن گئے۔ ارے پہلوان تھے، جنید بغدادی بن گئے، سید الطائفہ بن گئے۔ ارے شاعر تھے، امیر خسرو بن گئے۔ اور اہل محبت کو اور غوث اعظم کا پتہ گلے میں ڈال کر ایک امام نے اہل بیت کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا تو اعلیٰ حضرت بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ تو کیا جانو گے تم اہل بیت کا مرتبہ؟ اہل بیت سے تمہارا فائدہ ہے، اہل بیت کا فائدہ نہیں، کیونکہ اس کو اللہ ہی نے بنایا ہے۔ تم محبت کرو گے تمہارا فائدہ، نہیں محبت کرو گے ان کا کوئی نقصان نہیں، تمہارا نقصان ہو گیا، کیونکہ رب نے فرض ہی کر دیا ان کی محبت۔ کبھی تو کلا اسألکم علیہ اجر کہتا ہے، کبھی شجرہ تو بیان کرتا ہے، تو یوں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ارے سنو، میرے حبیب کے نسب کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ وہی تو کوثر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کوثر ہے، کوثر ہے، کوثر ہی اہل بیت ہے۔ کبھی مرج البحرین یلتقیان کہے، کبھی اہل بیت کو کیا کہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ سنو، میرے نبی کا شجرہ ایسا پاک ہے کہ تم سمجھ نہیں کہتے کیسا پاک۔ جو ان سے محبت کر لے وہ پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ان سے محبت کر لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت دل میں بسا لے تو پاک ہو جائے۔ یقیناً جس نے جس اہل بیت کا دامن پکڑ لیا۔ میں ایک واقعہ بیان کروں، اس کے بعد میں خود بھی میں چند اشعار لکھے ہیں تو میں سناؤں گا۔ یاد رکھو، اس کو حضرت فتاوی میں ایک بہت بڑے مفتی علامہ شامی اس واقعے کو نقل کیا کہ دیکھیے اہل بیت سے محبت کیا ہوتی ہے۔ کیا تھا؟ ایک شخص تھا، اس نے حج کا پلان کیا کہ سال میں حج کو جاؤں گا، اور سارے اخراجات اپنے لیے انتظامات کیے، زاد راہ بنایا اور کچھ گروہ کے ساتھ نکل گئے۔ اور جب نکلتے ہیں تو ایک راستے میں انہیں ایک عورت مل جاتی ہے۔ شخص فتاوی شامیہ نے اپنے فتوے میں کیا، کتنے بڑے عاشق اہل بیت تھے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کو اپنے فتوے میں بتانا کیا چاہتے تھے وہ؟ راستے میں ایک عورت مل گئی، اس نے یہ کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور میں آل محمد ہوں، میں غریب ہوں اور آل محمد ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، اس نے یہ نہیں کہا شجرہ دکھاؤ، بس انہوں نے کہا تھا میں آل محمد ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اور غریب ہوں، میں کئی دنوں سے فاقے میں ہوں، میرے گھر بار نہیں۔ اس شخص نے کیا کہا؟ ارے آل محمد، غریب ہو، محتاج ہو اور فاقے میں ہو، اور میں حج کو جاؤں، یہ تو مجھے گوارا نہیں۔ اپنا سارا مال انہیں دے دیا واپس۔ حج کو نہیں گیا، حج واجب، اب اس واجب رکن کو ترک کر دیا، یہ رکن نہیں ادا کیا، واپس گھر۔ اور جب جو اس کے ساتھ جو حجاج تھے وہ جب حج کو جاتے ہیں، حج کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مبارک ہو، تمہارا حج مقبول ہو گیا۔
سب جاتے ہیں حج پر، حج کر لیتے ہیں، وہاں سے آنے کے بعد بھی یہ دعا کرواتے ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول کر لے۔ لیکن قربان جو اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی محبت پہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ سنو تمہارا حج مقبول قبول۔ وہ حیرت میں پڑ گیا، میں تو حج پہ گیا نہیں، حج کیسے مقبول؟ اسی کشمکش میں تھا، سوتا ہے۔ یاد رکھو اہل بیت کی محبت ضائع نہیں جاتی ہے، سوتا ہے زیارت مصطفیٰ ہو جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ایک اہل بیت سے محبت اس نے کی تھی، سوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اتعجبتا، کیا تم تعجب کرتے ہو بما رویتا، جو تم نے دیکھا، یا تمہیں جو بیان کرتے ہیں لوگ، تمہیں حج کی مبارکباد دیتے تو اس پہ تعجب کرتے ہو؟ ہاں یا رسول اللہ میں تو گیا ہی نہیں، تو مبارک دے رہے تعجب تو ہوگا۔ کہ تعجب مت کرو، تم نے میری اہل بیت کی مدد کی تھی، رب نے تمہاری شکل کا فرشتہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے حج کر رہا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہارے لیے حج کر رہا تھا۔ اور سن لو یہ خوشخبری میں دے رہا ہوں، تا قیامت تمہارے لیے حج کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ شامی رحمت اللہ نے اس ایک عمل نے اہل بیت کی محبت نے تا قیامت اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا، وہ بھی حج مقبول۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت جنہوں نے کر دی۔ کیونکہ یاد رکھو ہر بڑا عالم جس کو کہتے ہیں علم والا، جسے کہا جائے وہ اہل بیت سے محبت ضرور کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کچھ لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہم دیکھتے ہیں آپ حسن و حسین سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ حدیث اعظم ہیں، سب سے زیادہ حدیث آپ کو یاد ہے، لیکن حسن و حسین چھوٹے بچے ہیں، جب وہ آتے ہیں آپ جھک جاتے ہیں، ان کے قدم کو صاف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں۔ تو کہتے ہیں میں عالم ہوں اس لیے تو کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جانکار ہوں اس لیے تو کرتا ہوں، وہ تو جاہل ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا، وہ جاہل ہے جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا۔ اس لیے ہر زمانے میں علماء دین کا اجماع رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے گی۔ مشکات کی شرح مرکات ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمایا ہے فَفَضْلُ أَهْلِ بَيْتِ، اہل بیت کی فضیلت بیان کرنا، وَذَمَّ مَنْ حَارَبَهُمْ، اور ان سے جو لڑے ان کی مذمت کرنا، امر مجمع علیہ متفق علیہ، مسئلہ ہے عند علماء اہل السنہ والجمع، یعنی علماء کا اس پہ اتفاق تھا، اجماع تھا کہ جو اہل بیت سے دشمنی رکھے گا اس کی ڈنڈے کی چوٹ پر اس کی برائی کی جائے گی، وہی یہ علماء اہل سنت کا مسئلہ تھا، اجماع تھا، اور ان کی محبت ڈنڈے کی چوٹ پر بیان کی جائے گی۔ یہ علماء کا اس پہ اتفاق اجماع ہے علماء اہل سنت کا، جو ہے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محدث بننے کے لیے اولا دو شرط کیا ہے؟ صادق القول ہو، راسخ العمل، یعنی بولے تو سچ بولے اور اپنے بولنے پہ عمل بھی کرے، جو کہتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں کہ یاد رکھو کوئی صادق القول بھی ہو، راسخ العمل بھی ہو، یعنی جو کہتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو، لیکن لوگوں سن لو اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہوگا تو میں اسے حدیث، میں اسے محدث نہیں بناؤں، وہ محدث ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں بغض اہل بیت، وہ محدث نہیں ہو سکتا۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے۔ تو لوگوں اہل بیت کی محبت پہ دل میں بسا لینا، اور وہ جو اہل بیت بھی ہو اور ایسا ویسا نہیں، غوث اعظم سبحان اللہ غوث اعظم ہے، اس کا عالم کیا ہوگا، اس کی